وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. عن انس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب والتقوى هاهنا. أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذو الوجهين في الدنيا ذو لسانين في النار، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات اور آپ کے آل و اصحاب پر ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق عالی مرتبت عالی مقام دودمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ پیر طریقت پیر سید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، سادات کرام، علماء کرام، مشائخ عظام، برادران دین و ملت، آج کی اس روحانی اور عظیم اور وقیع تقریب اور محفل میں مجھ سے پہلے جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب کے امیر جناب علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی نے بڑا والہانہ سا خطاب فرما دیا اور بجلیوں کے لہجے میں آپ نے گفتگو فرمائی
خطابت ان کا حصہ ہے۔ جب سے میری عمر 60 سال سے زیادہ ہوئی ہے، میں نے تقاریب میں اور جلسوں میں جانا چھوڑا ہوا ہے۔ قومی ملی قسم کی تقاریب میں حاضری ہو جاتی ہے۔ یہاں مجھ پر قرض تھا حاضری دینا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، جو اس آستانہ شریف کے راول پنڈی کے ارادت مند ہیں انہیں معلوم ہے کہ حضرت لاسانی علیہ رحمہ جب بھی بٹوار تشریف لے جاتے تھے تو خطاب صرف میرا ہی ہوا کرتا تھا، اور ان کی محبت کے تحفے میرے لیے روحانی سوغات ہے اور تسکین کا اور سکون کا سبب ہے۔ آپ نے ایک چادر مجھے عطا فرمائی تھی، آج بھی میرے پاس ان کی یاد ہے۔ حاضری کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محبت کم ہے۔ محبت تو واہ چیز ہے، لوگ روتے ہیں اور محبت ہنستی ہے، اور جب لوگ ہنس رہے ہوں تو محبت رونے لگ جاتی ہے۔ محبت کی واردات اپنی ہے، اگر کوئی انگاروں پر گھسیٹے تو محبت مسکرا رہی ہوتی ہے، اور اگر سینکڑوں من سونا محبت کے سامنے رکھ دیا جائے تو محبت کا مزاج یہ ہے کہ وہ سونے پر تھوک دیتی ہے اور اپنے محبوب کا چہرہ تلاش کرنے لگ جاتی ہے۔ اس آستانے سے پیار اور محبت ہمارا سرمایہ ہے۔ میں نے جو رسول کریم علیہ السلام کی حدیث شریف پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام ظاہر ہے، اسلام باشگاف ہے، اور اسلام دو ٹوک ہے، اس کی کوئی بات مخفی نہیں۔ اسلام کا پیغام کائنات گیر ہے، ہمہ گیر ہے، جہاں گیر ہے، دائمی ہے، انقلاب آفرین ہے، کردار پرور ہے، ایمان افروز ہے۔ اسلام جس گلی سے جائے کہیں مجدد الفسانی چھوڑ کے جاتا ہے، اور کہیں سید جماعت علی شاہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ الاسلام علانیہ، اسلام ظاہر ہے، واشگاف دو ٹوک بین، دھنک کے رنگوں میں وہ ظہور نہیں، اور آسمان کی رفعتوں میں وہ بلندی نہیں، اور دریاؤں میں وہ روانی نہیں، اور سمندروں میں وہ جذبہ نہیں جو اللہ نے ظہور اس دین میں رکھا ہے
جو دین محمد عربی کے سینے سے چلا ہے۔ عالی جناب دوستو، الاسلام علانیہ والایمان فی القلب، رسول نے فرمایا اور ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہے۔ آسمان کے ستاروں نے جھک کر کے اس منظر کو کیسے دیکھا ہوگا جب رحمت عالم نے اپنا دست محبت اپنے سینے پر رکھ کے کہا وَالتَّقْوَىٰ هَاهُنَا، تقویٰ تو یہاں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک سینہ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، جب میں اسے ظاہر کر لوں گا تو میں رخصت لے لوں گا۔ توجہ کا طالب ہوں، میری بات سنو کہ اگر گولیوں کی بوچھاڑ ہو، جسے آپ برسٹ مارنا کہتے ہیں، اس کا کوئی ہدف نہ ہو تو وہ دہشت گردی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی ہدف اور نشانہ تعمیری مل جائے تو پھر وہ جہاد ہوتا ہے۔ یاد رکھنا بات اگر بامقصد ہو، مطلب والی ہو، معنی والی ہو، منزل والی ہو، روحانیت والی ہو، اثر والی ہو، اور تصور اس میں حقائق کا بے نقاب اور بے حجاب ہو، تو یاد رکھنا وہ کلام ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اسے غزل کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات لوگ اس کو سخن کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات وہ ردیف ہوتی ہے، بعض اوقات وہ قافیہ ہوتی ہے، بعض اوقات وہ نظم ہوتی ہے۔ لیکن اگر کلام میں مقصد ہو، اس میں کوئی معنی نہ ہو، اس میں کوئی مطلب نہ ہو، تو جناب وہ گپ شپ ہوتی ہے، اور گپ بیکار ہوتی ہے، آسودگی ہوتی ہے، وہ اکتاہٹ ہوتی ہے، وہ روحانیت کو فنا کر دینے والی ہوتی ہے، وہ کرداروں اور کیریکٹرز کا جنازہ نکال دینے والی ہوتی ہے۔ اس پر نہ آسمان والا راضی ہوتا ہے اور نہ مدینے والا خوش ہوتا ہے۔ اور میری بات غور سے سنو، اب جو میں کہنے لگا ہوں، سفر اگر منزل والا ہو، سفر اگر منزل والا ہو، اور منزل میٹھی بھی ہو، منزل حسین بھی ہو، منزل جمیل بھی ہو، تو یاد رکھنا پھر سفر کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ لیکن جس سفر کی منزل ہی نہ ہو، وہ آوارگی ہوتی ہے، وہ وقت کا زیان ہوتا ہے۔ اب میرا جملہ سن لو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے عظیم تھے، اس لیے خوبصورت تھے، اس لیے مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل تھے کہ ان کا سفر بے منزل نہیں تھا۔ ان کی نگاہ جب اٹھتی تھی والضحیٰ کے چہرے کا طواف کرتی تھی۔ عالی مرتبت میری گزارش یہ ہے کہ ضائع نہ ہو، اپنی زندگیوں کو خراب نہ کرو، اپنی لائف کو ڈسٹرائے نہ کرو، اپنے آپ کو کاغذ کا کھلونا نہ سمجھو۔ تمہارا وجود میرے مصطفیٰ کی امانت ہے، تمہاری روح میرے مصطفیٰ کی امانت ہے۔ تمہارا تخیل، تمہارا تفکر، تمہارے دل کی دھڑکنیں، تمہارے وجود سے صادر ہونے والے اعمال، تمہارے افکار، تمہاری ذہنیتیں۔ آؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ذات کے بعد کیوں افضل ٹھہرے؟ اس لیے افضل ٹھہرے کہ ابو بکر صدیق کی زندگی اتنی میٹھی تھی کہ دل کی دھڑکن سے آواز آتی تھی تو رسول اللہ کے عشق کی آواز آتی تھی۔
اور ان کے روح کے نہاں خانے میں کوئی اتر کے دیکھے تو جمال محمد کی سنگریال کی پتیاں نشاور ہوتی تھی. اے ابو بکر عظمت کہاں سے لی؟ فرمایا میں نے محمد عربی کی نسبت سے سب کچھ کمایا ہے. آج میری طرف دیکھو میرے پیارو. اولو العزمی پیدا کرنا یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. میں نے حدیث شریف دوسری یہ پڑھی کہ جو دو چہروں والا ہے، جس کے دو چہرے ہوتے ہیں، جس نے اپنی زندگی میں دو چہرے اتارے ہوئے ہیں، میرے حضور نے فرمایا کہ وہ دو آگ کی زبانوں والا ہوگا. قیامت کے دن جناب اتنا بڑا انقلاب کہ عرب کے بدوؤں کو محمد عربی نے اٹھایا اور رب ذوالجلال نے سپر پاورز کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. میں پوچھتا ہوں صدیق اکبر یہ انداز محبت کیسے کمائے؟ فرمایا لوگ دولت کے جھرمٹ میں پلتے ہیں اور میں محمد کی نگاہوں میں پلا ہوں. رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا میری طرف دیکھو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آج دو دو چہروں والے ہو گئے ہیں. ادھر کے مرید ہوتے ہیں. انگلینڈ میں نے تماشا دیکھا ہے، شام کو ایک اور پیر کے مرید ہوتے، دوپہر کو ایک اور پیر کے مرید ہوتے ہیں. یہ دنیا روحانیت میں اگر کردار کی پھپھوندیاں ہو رہی ہے تو مجھے بتاؤ دنیا سیاست میں کیا ہوتا ہوگا؟ دنیا معاشرت کے اندر کیا ہوتا ہوگا؟ تہذیب اور تمدن کہ جو ٹھیے ہیں وہاں کیا ہوتا ہوگا؟ نہیں سمجھے تو میں بتاؤں. آج فساد یہ ہے کہ چہرے دو دو گے. جب معاف کیجیے ایک بات یاد آئی مجھے. میں لنڈی کوتل میں ایک دفعہ خطاب کر رہا تھا. ایک سیاست دان میرے ساتھ شریک ہوئے تو میں نے کہا نعرہ رسالت مارو سارے، یا رسول اللہ کہو. کہہ دو سارے ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ رسالت. اچھا ہاتھ نیچے کیجیے. میں نے جس وقت یہ کہا تو مجھے اس وقت کے سی ایم پر افسوس ہوا اور میں نے سامنے کہہ دیا کہ اپنے نام کے ساتھ جو شاہ لکھا ہوا ہے یہ کٹوا دے. اپنے نام کے ساتھ یہ جو شاہ لکھا ہے وہ کاٹ لیں. کہ اس نے کیمرے والوں کو کہا کہ جس وقت میں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہوں تو کیمرہ پھیر دو، اور جس وقت میں نعرہ لگاؤں تو کیمرہ ہٹا دو، اور جس وقت میں ہاتھ نیچے کروں تو پھر میری تصویر لے لو. میں سوچتا ہوں کہ جناب آج ایک چہرہ ہمارا واشنگٹن والوں کے لیے ہے، ایک چہرہ ہمارا نیو یارک والوں کے لیے ہے، ایک چہرہ ہمارا یہودیوں کے لیے ہے، اور ایک چہرہ ہمارا عیسائیوں کے لیے ہے، اور دوسرے چہرے کو بھی ہم نے کاٹا ہوا ہے. ابو بکر تمہیں سلام ہو جائے کہ تو نے اپنی زندگی میں ایک ہی چہرہ اتارا اور وہ بدوحا کا چہرہ تھا. جناب علی وہاں دوئی نہیں ہے. میری بات سنو. مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثانی اثنین کی حکمتوں کے امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رسول کریم کی ذات کے بعد افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری بات سنو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی سیکھو کہ وہ شخص کتنا میٹھا تھا، کتنا حسین، کتنا درد مند، کتنا ہر دل عزیز، کتنا روح میں اتر جانے والا، اور کتنا دبدبا دار اور کتنا سہولت دار کہ آنکھوں کے سامنے رو رو کر اللہ کے لیے جناب نشان پڑ گئے ہیں، اور جس وقت بیٹھے ہوئے اٹھتے ہیں تو ہڈیاں چٹکتی ہیں اور ٹک 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 کی آواز آتی ہے، لیکن جس وقت منبر پر چڑھتے ہیں اور پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں اِنْ اطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں اطیعونی، تم میری اطاعت کرو، اور فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر میں اللہ کے رسول کو چھوڑ دوں تو قومونی، تو لوگوں مجھے سیدھا کر دو، لوگوں مجھے سیدھا کر دو. پھر زمانے نے دیکھا کہ حضور کے سامنے بھی اور رفیق اعلیٰ سے ملنے کے بعد بھی ہائے اس ادا پہ میرے جیسے کروڑ سید فدا ہو جائیں. جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، میں کچھ اور لہجے میں کہتا ہوں کہ آج اس لیے گستاخ حضور کے خاکے بنا رہے ہیں، معاف کرنا، ہمارے حکمران بے غیرت ہو گئے اور وہ ایسی تماشا بن گیا. اور میری بات غور سے سنو کہ یہودیوں کا ربی، اس طرح ہمارے مولوی ہوتے ہیں ان کے رہنما کو ربی کہتے ہیں، یہودیوں کے ربی کو اگر کوئی دھکا دے تو اٹس اے انٹرنیشنل لا، یہ لا ہے، قانون ہے کہ اس کی سزائے موت ہے. مجھے بتاؤ یہودیوں نے یہ قانون کیسے بنایا؟ ہالوکاسٹ جیسے قانون یونائٹڈ نیشنز میں کیسے بنے؟ اس لیے بنایا کہ انہوں نے پیسہ لگایا، اور پیسہ لگا کے انہیں قانون بنا لیے. جناب پہلی اللہ اکبر کی وہ صدا جو صدیق اکبر نے شہزادہ رسول سے بلند کی تھی، مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کی صدا لوگوں کی روحوں میں اتر گئی، دلوں میں اتر گئی، دھڑکنوں میں اتر گئی، فضا میں ارزاں ہو گئی، فضائے مرتعش ہونے لگ گئی. اور صدیق اکبر نے کہا وہ اللہ اکبر انقلاب پیدا نہیں کرتی جس میں چہرہ مصطفیٰ کا تصور نہ ہو. میں اللہ اکبر بھی کرتا ہوں اور محمد کے حسن کا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں. جناب دوستو، کبھی سوچتا ہوں کہ سورج طلوع ہو تو اس کے کرنیں جس پر بھی پڑے وہ سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی دیکھا کہ صبح کے وقت جب ڈان ہوتی ہے جس وقت سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ساری کائنات میں نہیں پڑتی. جو پہاڑ سب سے اونچا ہوتا ہے اس پر سورج کی کرن پڑتی ہے اور وہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے. سوچتا ہوں میرے مصطفیٰ کے سینے سے جو انوار طلوع ہوئے تھے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے وجود پر چمکے. مانا یہ ہے کہ ابو بکر اونچا تھا تو محمد کی روشنیوں کو وجود میں سمو رہا تھا. جناب دان آف اسلام کا ذائقہ حضرت مولا علی نے بھی چکھا، اور ڈان آف اسلام کا واقعہ ازواج مطہرات میں جو سب سے پہلے آئی انہوں نے بھی وہ ذائقہ لیا. لیکن اس میں کیا شک ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کہولت کی عمر میں
38 سال کی عمر میں، اور آپ نے جناب پورے شعور اور پوری آگاہی کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول کیا. اور اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، اگر ان کا انداز فکر آج ہم زندہ کر لیں تو ایک گستاخ نہیں، میں کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے گستاخ ہیں مسلمانوں، تم ان کو ٹھکانے لگا سکتے ہو اور کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہو. یہ میں ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ آج تک 12 آدمی رسول کریم علیہ السلام کے ناموس پر فدا ہوئے. علم دین شہید تھے اور مرید حسین تھے، اور آج ممتاز حسین نظر آتے ہیں. ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو صدیق اکبر کا نوکر نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناموس رسالت کا فلسفہ اور حکمت صرف اور صرف ان لوگوں نے جانی ہے کہ جن لوگوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر ابو بکر صدیق کو دیکھا. ہم لوگ کیا ہیں بھائی؟ ہم لوگ ہیں کیا؟ وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس وقت مولا علی نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ صحابہ جتنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی تربیت کا شاہکار ہے، تربیت کا شاہکار ہے. مجھے ایک نصیحت یاد آئی. میری تقریر کی عمر اس وقت جس وقت میں حضرت ثانی سے ملا، اس وقت میری عمر ہوگی کوئی 27 سال یا 28 سال یا 30 سال، یا اس سے 2 سال کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے. تو جس وقت میں نکلنے لگا تو آپ نے مجھے 200 روپیہ بھی دیا اور ایک نصیحت لگائی. میرے ساتھ دیکھا کہ نوجوان تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاہ جی میری ایک نصیحت سنو. میں کہا جی کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ بھی جایا کرو ایک عمر رسیدہ بندہ، سونی داڑھی والا، معزز، حضور کی سنت کا عکس جمیل وہ ساتھ رکھا کرو. وہ جس وقت ایسا بندہ ساتھ ہونا تو اس کی رونق ہی اپنی ہوتی ہے. اب میرے ساتھ علامہ مفتی محمد اقبال صاحب تشریف لائیں تو منہ ماندرے والا بندہ تو ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ ساتھ میرے دائیں ہیں، میرے بائیں ہیں، ایسے لوگ میرے ساتھ چلنے والے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو پیر ہوتا ہے نا، وہ جس وقت کسی کو خلیفہ بناتا ہے تو وہ پیر کی تعلیمات کا شاہکار ہوتا ہے. وہ رات دن اس پر توجہ دیتا ہے اور اس کے اندر سے ہر بات نکال دیتا ہے جس کو نکالنا چاہیے، اور ہر بات ڈال دیتا ہے جو ڈالنی چاہیے. تو جناب حضرت اللہ ثانی نے جو پہلا خلیفہ تیار کیا آج تمہاری بزم میں آ جائے تو وہ کیسا لگے گا؟ جناب وہ ان کی تربیت کا شاہکار ہے، اور ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ کی تربیت کا شاہکار ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کے شاہکار تخلیق کیے ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی کے ہیں. میں بس کرنے لگا ہوں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں، لیکن اب میں سمیٹوں بات کو کہ یہ منظر میں نے واہ دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے مجاہدین سے کہا کہ جو قیدی ہم نے پکڑے ہوئے ہیں یہ تھک کے ہیں اور ہم لوگ سواریوں پر ہیں. تو میرے مصطفیٰ کریم نے کہا کہ سب سے پہلے میں سواری چھوڑتا ہوں
میں دیکھتا ہوں کہ کون کون سواری چھوڑے گا. تو کہتے ابھی رحمت عالم کے پاؤں زمین پر نہیں لگے تھے, صدیق اکبر نے چھلانگ لگائی اور نیچے, اور ایک قیدی کو اٹھایا اور کہا کہ سواری پر بیٹھ جا, کہیں محمد عربی کے حکم پر عمل میں کوتاہی نہ ہو جائے. عالی جناب وہ پیکر وفا بھی تھے اور پیکر اطاعت بھی تھے. اپنی زندگیوں کو کارآمد بناؤ. میں جس طرح دعوت دیتا ہوتا ہوں میں اس طرح نہیں دے رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے آستانے کے آداب ملوث خاطر ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا, ہمارے بارے میں فکر نہ کرو, ہماری فکر نہ کرو. بعض لوگوں کو کیا چیز راس نہیں آتی, بعض کو کیا نہیں راس آتی. ہماری فکر نہ کرو. اس لیے میں نے کہا کہ ہماری فکر نہ کرو کہ میرے حضور نے کہا تھا کہ جس نے ہماری بڑے کی عزت نہ کی اور ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مولا علی ابو بکر صدیق کی عظمت کو تسلیم نہ کریں اور ان کی عظمت کا اعتراف نہ کریں. اللہ نے ان کو عمر میں بھی بڑا بنایا تھا اور ویسے بھی مصطفیٰ کے محبوب تھے, اور ہر وقت حضور کا چہرہ دیکھنا ان کی زندگی تھی اور فلسفہ زندگی تھا. تو جب مولا علی نے ابو بکر کو حضور کے بعد اپنا بڑا مان لیا تو ہم چھوٹے چھوٹے سیدوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم قیامت تک صدیق اکبر کے بھی نوکر ہیں, علی المرتضیٰ کے بھی نوکر ہیں. ہاں اب میں بات سمیٹوں کہ اپنی زندگی کا کارآمد بناؤ. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ جو یہودی عیسائی حضور کے گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے ایک جرمنی کے ریڈیو سے ایک کوسچن کیا گیا. وہ کوسچن یہ تھا کہ آپ اتنا بڑا لانگ مارچ کریں گے, پیسہ کدھر سے آئے گا؟ تو میں نے ہنس کے آگے سے جواب دیا کہ اس یہودی جس نے فلم بنائی ہے اس نے بلینز کے حساب سے پیسے لگائے ہیں. مجھے آپ بتا سکتے ہیں وہ پیسہ کہاں سے لایا؟ اگر وہ گالیاں دینے کے لیے اگر پیسہ لگا سکتے ہیں تو ہم یا محمد یا رسول کہنے کے لیے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. مال دولت کوئی چیز نہیں ہے. اور ہم نے دنیا میں صرف ایک ہی دفعہ ادھر آئے, دوبارہ نہیں آئے. بندہ کہا جی حالات اچھے نہیں ہیں. میں نے کہا پتر ہر چیز کی شورٹی اللہ کے فضل سے دے دوں. اسرائیل علیہ السلام کی شورٹی میرے پاس کوئی نہیں. وہ اگر ادھر سٹیج پر بیٹھے بیٹھے مجھے کہیں کہ اللہ بلا رہا ہے تو لبیک نہیں کہوں گا. تم لبیک نہیں کہو گے, تم لبیک نہیں کہو گے. تو انسان نے دنیا میں ایک ہی دبانا ہے, جو نہ لائے حیا کے اندر. ہم نے ایک ہی دفعہ قدم رکھا ہے. قسم تمہیں تمہارے ایمان کی, میرے مصطفیٰ سے وفا کا وہ انداز اپنا لو جو صدیق و علی کا تھا اور فاروق و عثمان کا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. علی جناب, میں آخری لفظ آپ کے سامنے لاؤں. میرے لیے آج کا دن چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, جس وقت ان کے چچا نے ان کو کمبل میں باندھا اور باندھ کر کے لٹکا دیا اور کہا کہ اب تم اسی طرح تمہیں شہید کر دیا جائے گا, تو اے عثمان کیا نام الہ اور نام محمد لینے سے بعد آؤ گے؟ تو حضرت عثمان نے کمبل کے اندر سے کہا سو جانے بھی ہو تو فدا کر دوں, لیکن محمد کہنے سے باز نہیں آ سکتا. علی جناب, حضور کے نام کا ورد کرنا, اللہ اللہ کرنا, یہ الگ سا مزہ ہے. بس حضور رحمت عالم علیہ السلام نے کمپرومائز کسی سے نہیں کیا ایمان پر. کہا اس ہاتھ پر سورج رکھ تو اس پر چاند,
یہ حضور کا انداز ہے. اور حضور معراج پر جاتے ہیں تو مشرک ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں آج تو آپ کے دوست کہتے ہیں کہ میں آسمانوں سے آگے چلا گیا. صدیق اکبر نے کہا ان قالا فقد صدقا، اگر میرے محمد نے کہا تو سچ کہا ہے. یہ ہے وہ یقین جس یقین سے ہم اپنے حالات کے دھارے بدل سکتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے سود ختم کیا. سب سے پہلے حضور نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کا سود میں چھوڑتا ہوں، بنو ہاشم کا. تو عالی جناب پھر رحمت عالم علیہ السلام کو اخلاق کہ ہاں دیکھا گیا تو حضور رحمت عالم کسی بڑھیا کا سامان اٹھا کے جا رہے ہیں. حضور کے گلے میں چادر ڈالی ہوئی ہے کسی نے. حضور اپنے ہاتھ سے مسجد میں پڑا ہوا قارورہ دھو رہے ہیں. یہ ایک منظر ہے حضور کی اطاعت میں. اگلا منظر میں نے صدیق اکبر کی زندگی میں دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب خلافت کے زمانے میں جا کر کے جن گھر والوں کی بکریاں اور اونٹنیاں ان کے دودھ دوتے تھے، خلافت کے زمانے میں بھی آپ یہ کام کرتے. حضرت عمر نے ان کو دیکھ کے کہا ابو بکر تم نے بعد میں آنے والوں کے لیے زندگی کتنی مشکل کر دی ہے، ہم اس نظام کو کیسے چلائیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آج جب میں کر رہا ہوں تو میں آپ سے کہوں گا کہ کال دا سسٹم گیون بائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نظام کو حواس دیں جو نظام حضور کی ذات کے بعد خلفائے راشدین نے تکلیفیں جھیلی اور وہ نظام امپلیمنٹ کیا، متعارف کیا. آج غیرت مند مسلمانوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد میرے آخری جملے، بیماری کی حالت میں نے چند لفظ ادا کیے ہیں کہ فیصلہ کرو کہ زندگی میں کچھ کرو، ٹارگٹ متعین کرو. مسلمان ہو یا رسول اللہ کہنے والے ہو، اپنی زندگی میں اپنے پیروں کی کارکردگی میں فیصلہ کرو کہ میں نے بقیہ زندگی اس طرح گزارنی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ 3-4 فیصلے کر لیں ہم، مؤثر ہم حکمت عملی اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری منزل قریب فرما دے گا. مسافر کے الفاظ آپ کے نام کہ اگر ہو سکے تو جی ٹی روڈ پر 8 تاریخ سے 12 تاریخ کے درمیان جب لانگ مارچ پہنچے، صرف ایک ہی نقطے پر، کوئی سیاست کوئی پالیٹکس نہیں، کہ امت مسلمہ ناموس رسول کے لیے ایک ہے. ہم ایک ہیں، ہم نیک ہیں. اگر ہو سکے تو تشریف لے آئے میرے ساتھ نعروں کی گونج، تاکہ میں اجازت چاہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت پیر سید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب زیدہ مجدہ سے معذرت کا طالب ہوں کہ میرا نہ آنا کسی ٹیکنیکل وجہ سے نہیں ہوتا. وہ 5 بیماریاں جو مفتی صاحب نے کہی ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے کوشش میری ہے کہ جو تفسیر میں نے شروع کر رکھی ہے وہ مکمل ہو جائے. الحمدللہ 3 زبانوں میں میرا ترجمہ قرآن مجید کا آ گیا ہے. میں یاد نہیں رہا وگرنہ میں ترجمہ بھی حضرت کی خدمت میں پیش کرتا. تو دعا حضرت کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں، دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید کا کام شروع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ وہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. باقی بچوں، اب موت کے سفر کے لیے تیاری ہے. ایسا سفر ہے جس سے بندہ لرز جاتا ہے. میرے نزدیک جو حضور کے صحابہ کا گستاخ ہے ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانتا ہے. طرح طرح کے لوگ شکوک ڈالتے ہیں، اصل میں ان کی چمنیاں جلتی نہیں ہیں نا، تو پھر وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. میں تو بیعت ہی نقشبندیہ سلسلے میں کرتا ہوں، تو میں ابو بکر صدیق کے فضیلت کا کیسے منکر ہو سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے
اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی ثانی علی پور شریف، حضور قبلہ عالم پیر سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب۔ احباب گرامی قدر، بڑے ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں اپنے نورانی کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرما رہے تھے جناب عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ اب میں بلا تمہید ملتمس ہوں بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے نہایت ہی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں حافظ محمد ایوب صابر صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں بارگاہ مقصود کونین میں گلہائے عقیدت پیش کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ یہ جو احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا شریف کو تصورات میں لا کر جھوم جھوم کر حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا۔ میں تیرے باج کسی در کا سوال ہی نہ ہوا، میں تیرے باج کسی در کا سوال ہی نہ ہوا۔ اور میں نے ہر دور میں جھانکا فخری، میں نے تاریخ کے ہر دور میں جھانکا فخری۔ کوئی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا، کوئی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا۔ عجب سرور ہے اس بات کو دہرانے میں کہ حضور آپ سا کوئی نہیں زمانے میں، حضور آپ سا کوئی نہیں زمانے میں۔ کہیے کہ حضور آپ سا کوئی نہیں زمانے میں۔ اور میری پرواز یا رسول اللہ، میری
پرواز میری سوچ سے بھی آگے ہے، میری پرواز میری سوچ سے بھی آگے ہے، جب سے نسبت ہوئی ہے ان کے آستانے سے، جب سے نسبت ہوئی ہے ان کے آستانے سے، اور عجیب فیض ہے آقا تمہاری نسبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جیویں کرم کردا زہرا دا بابا، جیویں کرم کردا زہرا دا بابا، ایویں کرم جگ دی کما کوئی نہیں سکدا، کہیے جیویں کرم کردا زہرا دا بابا، جیویں کرم کردا زہرا دا بابا، ایویں کرم جگ تے کما کوئی نہیں سکدا، میں نوکر حالے محمد دے در دا، میں نوکر حالے محمد دے در دا، میں نو جگ تے یارو گرا کوئی نہیں سکدا، میں نوکر آلے محمد دے در دا، میں نوکر آلے محمد دے در دا، لکھاں کاری دنیا آئے نے جڑے وہ ہر بے تلاوت ادا کر گئے نے، وہ ہر بے تلاوت ادا کر گئے نے، مگر چڑھ کے نیزے تے اللہ دا قرآن، مگر چڑھ کے نیزے تے اللہ دا قرآن، بنا سیدہ دے سنا کوئی نہیں سکدا، مگر چڑھ کے نیزے تے اللہ دا قرآن، بنا سیدہ دے سنا کوئی نہیں سکدا، ذرا مزہ آ جائے مل کے کہہ دیجئے، میں نوکر حالے محمد دے در دا، میں نوکر حالے محمد دے در دا، ارلوا بے دہر میرے آقا چے پاون تے کھوکھارے پانی دے مٹھے ہو جاون، تے کھوکھارے پانی دے مٹھے ہو جاون، سڑے ہون پاویں کھجوراں دے بوٹے، سڑے ہون پاویں کھجوراں دے بوٹے، بنا مصطفیٰ دے اگا
کوئی نہیں سکدا سڑے ہون پاویں کھجوراں دے بوٹے. حاصل کلام شیر کہ علی دی شجاعت دمے کی سناوا جنہ واسطے مصطفیٰ کے آئے جنہ واسطے مصطفیٰ کے آئے کہ دروازہ خیبر دا پھٹنا علی نے کہ دروازہ خیبر دا زندہ باد علی دی شجاعت دمے کی سناوا جنہ واسطے مصطفیٰ کے آئے کہ دروازہ خیبر دا پھٹنا علی نے کہ دروازہ خیبر دا پھٹنا علی نے. علی باجو اینو ہلا کوئی نہیں سکدا ذرا کہہ دیجئے میں نوکر ہاں آل محمد دے در دا میں نوکر ہاں آل محمد دے در دا. آخری شعر سماعت فرمائیں کہ لگا پاویں آمال دا ٹیر ہوئے مگر اس گل تے ایمان میرا مگر اس گل تے ایمان میرا کہ بنا کملی والے دے زاہد نیازی بنا کملی والے دے زاہد نیازی سانو وچ حشر دے بچا کوئی نہیں سکدا بنا کملی والے دے زاہد نیازی سانو وچ حشر دے بچا کوئی نہیں سکدا میں نوکر ہاں آل محمد دے در دا میں نوکر ہاں آل محمد دے در دا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ لاسانی علی پر شریف. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا 9 لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا 9 لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اور صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے. کہہ دے سبحان اللہ. صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے اور تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے پر اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے.
جس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. کہہ دے سبحان اللہ. جن کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اور اقبال کی روح تڑپی تو اس نے کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتا ہے یہ جو آسمان بغیر پلروں کے کھڑا ہے یہ کس وجہ سے ہے. اقبال کی محبت دیکھیں. اس نے کہا خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور پھر اقبال نے اسی اپنے فلسفہ کو اپنے الفاظ میں 2 مصروں میں نچوڑ کر پیش کر دیا. اس نے کہا کہ عرش اولا سے آواز آ رہی ہے کہ سنو, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. احباب گرامی قدر نہایت ہی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب حافظ محمد خلیل سلطان صاحب تشریف لاتے ہیں. آقا کریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں گلہائے عقیدت پیش کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرماتے ہیں. محبت کے ساتھ باواز بلند نعرے کا جواب دے کر ثنا خان مصطفیٰ کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. گونج پڑ جائے پتہ چلے حضور شاہ لاسانی کے غلام اپنے آقا کے نام پر جانے قربان کرنے والے بیٹھے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ لاسانی علی پور شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مل کر درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بڑی پروقار آج کی یہ عظیم الشان تقریب سعید عرس پاک کی ہم سب یہاں حاضر ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قبلہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں بہت بہت ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے یاد فرمایا اور الحمدللہ حاضری ہو رہی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان بزرگوں کے فیض سے مستفیض ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت ذوق اور شوق کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب